مسئلہ کشمیر کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پیمنٹ گیٹ وے۔ آج میں اس مسئلے کا حل لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آکاشا حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آکاشا حمید آفیشیل۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی وو کامرس ویب سائٹ میں کس طریقے سے پیمنٹ گیٹ وے کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور ایزیلی اپنے کلائنٹ سے یا اپنے کسٹمر سے پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا جو بزنس ہے وہ آپ لوکلی پاکستان میں ہی کر رہے ہیں، دین آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بھی اچھا پیمنٹ گیٹ وے نہیں ملتا۔ دین اس کے لیے آپ کے پاس کچھ سلوشن ہے یا پھر کچھ جگاڑ ہے۔ جگاڑ تو اس ٹائم تک رہیں گے جب تک پاکستانی رہیں گے۔ سب سے پہلا میتھڈ جو آپ کے پاس پاکستان میں پیمنٹ گیٹ وے لگانے کے لیے ہے وہ ہے آپ کا ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر۔ اس کو انیبل کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈیش بورڈ کو اوپن کرنا ہے اور وہاں سے وو کامرس اس کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ وو کامرس کی سیٹنگ میں آ جائیں گے، اس کے اندر آپ کو ٹیبز دکھائی دیں گے ڈیفرنٹ۔ ان ٹیبز میں آپ نے پیمنٹس والے ٹیب میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر آپ کے پاس آپشن دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے اور انیبل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو فنش سیٹ اپ کا آپشن دکھائی دے رہا ہے، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کی بینک ڈیٹیل ہے، بینک انفارمیشن ہے، آپ نے وہاں پر پٹ کرنی ہے۔ اچھا، جو کسٹمر ہوں گے آپ کے جب وہ آرڈر کر رہے ہوں گے اس ٹائم ان کو یہ ڈسکرپشن دکھائی دے گی، آپ اس کو اپنے اکارڈنگلی چینج کر سکتے ہیں۔ مزید آپ انسٹرکشن دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای میل اس یور ٹرانزیکشن آئی ڈی اینڈ آلسو آرڈر آئی ڈی۔ آپ کو جب وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی اور آرڈر آئی ڈی جو ہیں وہ ای میل کریں گے دین آپ ویریفائی کر سکیں گے۔ اب وہ آپ کو کہاں پر کس اکاؤنٹ میں سینڈ کریں گے اس کے لیے آپ یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایڈ کرنے کے لیے اس میں آپ جتنے مرضی چاہیں اکاؤنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس جیز کیش یا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے دین آپ وہ بھی اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ نیم۔ اکاؤنٹ نیم کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر نیم، جس کے نام پر اکاؤنٹ ہے۔ فار ایگزامپل میرا نام آکاشا حمید ہے، دین میں یہاں پر اپنا جو ہے وہ پٹ کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے اکاؤنٹ نمبر، کوئی بھی اکاؤنٹ نمبر، فار ایگزامپل کس نیم پر آپ کا، کس نمبر پر آپ کا جو ہے وہ جیز کیش یا جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ نمبر بنا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی کے لیے میں نے ایک رینڈم سا نمبر پٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو صرف میں سمجھا سکوں، صرف اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بینک نیم لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں اگر جیز کیش کی انفارمیشن دے رہا ہوں تو آپ یہاں پر جیز کیش پٹ کر دیں گے۔ روٹنگ نمبر آپ کو پتہ ہے کافی سارے بینک ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل بینک ہوتے ہیں ان کے پاس روٹنگ نمبر ہوتا ہے بالکل ویسا ہی جیسے آئی بین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بی آئی سی اور سوئفٹ یہ بھی وہی چیزیں ہیں۔ آپ اسی طرح ایک اور بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اپنا سیم یوزر نیم، سیم اکاؤنٹ ہولڈر نیم یہاں پر پٹ کروں گا، اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ایڈ کر دوں گا اور یہاں پر مینشن کر دوں گا۔ اچھا، یہاں پر ایزی پیسہ، جیز کیش دونوں بھی ڈال سکتے ہیں اگر ایک نمبر پہ دونوں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا فار ایگزامپل کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، فار ایگزامپل میں یہاں پر کہتا ہوں کہ میرا الائیڈ بینک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آئی بین بھی آپ یہاں پر پٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد جتنے مرضی آپ چاہیں اکاؤنٹس پٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا بینک ٹرانسفر جو پیمنٹ گیٹ وے ہے وہ انیبل ہو چکا ہے۔ آپ اس کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں، لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ویریشن ایڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ میں۔ یہ ویریشن میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں، اس میں کسی ایک کو میں نے ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جیسے میں ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کروں گا تو میرے سامنے ویو کارٹ کا آپشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویو کارٹ میں جاؤں گا تو میں نے جو ایک مرتبہ پہلے بھی ایک چیز ایڈ ٹو کارٹ کی ہوئی ہے، میں اس کو چاہوں تو یہاں سے ریموو بھی کر سکتا ہوں، چاہوں تو ان دونوں کو پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ پر کلک کر دوں گا۔ جیسے ہی پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ پر کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس نیچے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس پیمنٹ گیٹ وے آ رہا ہے، لائک ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر آپ کا انیبل ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میک یور پیمنٹ ڈائریکٹلی انٹو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ڈسکرپشن جو ہے میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ اپنے اکارڈنگلی چینج کر سکتے ہیں، وہ ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ یہاں پر لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ اوکے، تو جیسے ہی آپ اپنی ڈیٹیل پٹ کریں گے آپ نے اس پر چیک کر دینا ہے اینڈ پلیس آرڈر پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ پلیس آرڈر پر کلک کریں گے
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھینک یو میسج آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور پھر یہاں پر نیچے آپ کے پاس ہمارے بینک ڈیٹیل آ رہی ہے۔ آپ یہاں پر جیسے ہی بینک ٹرانسفر کسٹمر جو ہیں وہ کریں گے، اپنی پیمنٹ پٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں ای میل کریں گے سو دیٹ وی کین ویریفائی دیئر آرڈر۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے کیش آن ڈیلیوری۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگین آپ نے اپنے جو وو کامرس ہے اس کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے، اور سیٹنگ میں اگین آپ نے جو ہے وہ پیمنٹس والے آپشن میں کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ پیمنٹس والے آپشن میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو کیش آن ڈیلیوری کا آپشن بھی دکھائی دے گا۔ آپ نے سمپلی اس کو انیبل کر دینا ہے۔ اس پر آپ نے جو ہے فنش سیٹ اپ پر کلک کریں گے۔ اس کو زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹیل پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوبارہ سے اپنی جو ویب سائٹ ہے اور پھر یہاں سے ایک چیز کو ایڈ ٹو کارٹ کر لیتا ہوں میں۔ اب جیسے ہی میں نے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کیا، میں ویو کارٹ پر کلک کروں گا، پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ پر کلک کروں گا، اور اس کے بعد اب میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر کے علاوہ کیش آن ڈیلیوری آپشن بھی ہمارے پاس انیبل ہے۔ تھرڈ میتھڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے۔ یہ کوئی ایسے پیمنٹ گیٹ وے نہیں تھے جس کے تھرو کسٹمر جو ہیں وہ اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کر سکیں۔ تو پاکستان میں اچھے پیمنٹ گیٹ ویز نہیں ہیں، بیکاز ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کام کے لیے سنسیئر نہیں ہے۔ بہت سارے ٹولز اور پیمنٹ گیٹ ویز جو پاکستان میں آئے ہیں، بٹ وہ مارکیٹ میں زیادہ دیر ٹک نہیں پائے بیکاز آف ٹیکسز۔ پاکستان میں ٹیکسز جو ہے نا، ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر پائے۔ تو اس کے لیے بہترین سلوشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز کا یوز کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس نمبر 1 سلوشن ہے پیونیر۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنا جو بزنس رجسٹر کرواتے ہیں، لائک یو ایس اے میں LLC اوپن کرتے ہیں یا پھر UK میں LTD اوپن کرتے ہیں، تو اس بزنس ڈیٹیل کے اوپر آپ اپنا بزنس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پیونیر پر، اور اس پیونیر کو آپ ڈائریکٹلی اپنا پرسنل پیونیر کے اکاؤنٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیونیر کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے پلگنز میں چلے جانا ہے، اور پلگنز میں جا کے ایڈ نیو پلگن پر کلک کر دینا ہے، اور وہاں سے آپ نے سمپل سرچ کر لینا ہے پیونیر۔ جیسے ہی آپ یہاں پر پیونیر سرچ کریں گی تو آپ کے سامنے جو پیونیر کا پیمنٹ گیٹ وے ہے وہ آ جائے گا، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے بائی پیونیر۔ آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اینڈ ایکٹیو کر لیں گے۔ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس پلگنز کے اندر جو ہے، اگر آپ اس کو فائنڈ کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گا پیونیر چیک آؤٹ۔ آپ اس میں بھی اس کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں، اینڈ اگین آپ جو ہے وہ اپنے وو کامرس میں سیٹنگ میں جا کے پیمنٹس میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو انیبل کر لینا ہے، اور یہاں پر انیبل لائیو موڈ کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا پیمنٹ گیٹ وے یہ ورک بھی کرے۔ اوکے، تو یاد رکھیں آپ نے اگر پیونیر کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے آپ نے بزنس ڈیٹیل پر، تو آپ نے اس کی یہاں پر یوزر API یوزر اور API کی ڈیٹیل ساری پٹ کرنی ہے۔ اوکے، تو یہ جو API کے کریڈنشل ہیں، جس میں API لاگن، یوزر نیم، پاسورڈ، ٹوکن، یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا جو آپ کا پیونیر اکاؤنٹ ہے میک شور کرنا کہ وہ کوئی بزنس پیونیر اکاؤنٹ ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان میں بھی یہ آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے چیک آؤٹ میں چلے جانا ہے پیونیر میں، اس سے آگے آپ کو انٹیگریشن ملے گا، اس کے اندر API ایکسیس، اس میں جب آپ نے چلے جانا ہے تو کچھ اس طرح کی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوگا۔ یہاں پر آپ نے جنریٹ ٹوکن پر کلک کرنا ہے، اور آپ کے سامنے جو ڈیٹیل ہوگی وہ آ جائے گی۔ آپ نے سمپلی وہاں سے کاپی کرنا ہے اور وہ یہاں پر پٹ کر دینا ہے۔ پٹ کرنے کے بعد یہاں پر سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس پے پال۔ اس کے لیے بھی سیم ویسے ہی ہمیں ایک پلگن انسٹال کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پلگنز میں ایڈ نیو پلگن کے اوپر کلک کریں گے، اور پھر یہاں پر سرچ کریں گے پے پال۔ جیسے یہ پے پال آئے گا ہمارے سامنے تو ہم اس کو پے پال کو بھی انسٹال کر لیں گے۔ آپ نے وو کامرس میں سیٹنگ میں چلے جانا ہے، اور اس میں پیمنٹس میں آ جانا ہے، اور پیمنٹس میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے پے پال کا آپشن بھی مل جاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے، اور جیسے ہی آپ انیبل کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر
لے کے آ گیا کہ اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یا پھر ٹیسٹ موڈ میں لے کے جانا ہے۔ ٹیسٹ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورک نہیں کرے گا، آپ اس کو صرف ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر۔ ایکٹیویٹ پر جب کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر اپنا پے پال لاگ ان کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو ای میل اور پاسورڈ وغیرہ دینا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کا پے پال بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تیسرا میتھڈ جو ہمارے پاس آتا ہے انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے وہ ہے ہمارے پاس سٹرائپ۔ سٹرائپ کے لیے اگین آپ کو سٹرائپ کا ایک پلگ ان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پلگ انس میں ایڈ نیو پلگ ان پر جائیں گے اور یہاں سے آپ سرچ کر لیں گے سٹرائپ، تو آپ کے سامنے بہت سارے پلگ انز آ جائیں گے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بائی سٹرائپ لکھا ہوا ہے، دیٹس مین یہی اوریجنل جو ہے وہ سٹرائپ کا پلگ ان ہے۔ اس کے لیے بھی آپ سیم اسی طرح یہاں سے بھی سٹرائپ کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں، اینڈ سیکنڈلی وہ کامرس کی سیٹنگ میں پیمنٹس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی سٹرائپ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کریٹ اور کنیکٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے سمپلی اپنے جو سٹرائپ اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پے پال کو آپ نے لاگ ان کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے سمپلی لاگ ان کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس 3 میتھڈ تھے انٹرنیشنل پیمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے، اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اور مزید آپشن ہوتے ہیں۔ آپ پے ٹی ایم کا یوز کر سکتے ہیں، آپ ریزر پے کا یوز کر سکتے ہیں، جس کے تھرو آپ ڈائریکٹلی ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ پیمنٹ کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پیمنٹ گیٹ ویز کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اگر پسند ہو تو لائک کریں اینڈ دبا کے شیئر کریں، سبسکرائب تو آپ نے ویسے نہیں کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔